دوستو آج کی یہ کہانی صرف سعودی عرب، یمن اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے تازہ ایئر سٹرائکس، شپمنٹس، وہیکلز اور کارگو کی تباہی تک محدود نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑے نیریٹو، پاور پالیٹکس، مورل فیلئر اور ڈیوائن لا کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل قانون ہے، ایک یونیورسل رول ہے کہ جب وہ کسی قوم، کسی فرد یا کسی خاندان کو ویلتھ، پاور، انفلوئنس اور کیپیبلٹی عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی دیتا ہے، اور جب نعمتیں ریسپانسیبل یوز کے بجائے سیلف ڈیزائر، لگژری اور پولیٹیکل بارگیننگ میں استعمال ہونے لگے تو پھر زوال صرف وقت کا سوال ہی رہ جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ پاور از اے ٹیسٹ۔ جب اللہ کسی کو ریسورسز، لینڈ، منی، سٹیٹس اور سیکیورٹی دیتا ہے تو وہ دراصل اللہ اس کو آزماتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کیا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ہاؤ یوز کرتے ہیں۔ جب قومیں اکاؤنٹیبلٹی، جسٹس اور مورل رسپانسبلٹی کو چھوڑ کر صرف سیلف انٹرسٹ کے پیچھے بھاگتی ہے تو پھر وہ اللہ کی نعمت کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، حالیہ گلوبل رپورٹس کے مطابق دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں UAE، سعودی عرب اور قطر کے شاہی خاندان ٹاپ رینکنگ، ٹاپ 5 میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز، ایڈوانس ویپنز، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی اور اسٹرانگ الائنسز ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ان کی پریورٹیز کیا ہے۔ ان کے بارڈرز کے بالکل ساتھ فلسطین میں بچوں کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا، عورتیں ملبے تلے دب رہی تھی، اور یہ سب کچھ لائیو براڈ کاسٹ گلوبل میڈیا اور سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا تھا، مگر رد عمل صرف لپ سروس، فارمل سٹیٹمنٹس اور ڈپلومیٹک لائنز تک محدود رہا۔ اگر آج بھی ہم یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس کی بات کریں تو تصویر اور بھی دردناک ہے۔ غزہ میں اس وقت سیویئر فوڈ شارٹیج، ایکسٹریم کولڈ، ہیومینیٹیرین کرائسس اور میڈیکل کولیپس کی صورتحال ہے۔ بارشوں کے بعد خیمے پانی سے بھر چکے ہیں، چلڈرن سردی اور بھوک سے بیمار ہے، ویمن بنیادی سہولیات سے محروم ہے، اور ہزاروں انجرڈ ویل چیئر پر مر رہے ہیں جن کے لیے علاج کے لیے کوئی بندوبست نہیں۔ یہ سب کچھ ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ عرب دنیا کی ریجنل پاورز اس پر خاموش تماشائی بنی رہی یا پھر بیک ڈورز میں ظالموں کے ساتھ کڑی نظر آئی۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور اسرائیل نے فلسطین کو برباد کرنے کے بعد اپنی مرضی کا پیس پلان، اسٹریٹجک میپ اور نیو ریجنل آرڈر بنایا، اور بدقسمتی سے UAE کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا، جبکہ سعودی عرب نے انڈائریکٹ سپورٹ، ملٹری کوآپریشن اور اسٹریٹجک الائنس کے ذریعے امریکہ کو طاقت دی۔ چاہے یہ طاقت یا سپورٹ ڈائریکٹ نہ ہو مگر انڈائریکٹ تو دی۔ مظلوم کے ساتھ کھڑا نہ ہوا، ظالم کے حق میں کھڑے ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ جب آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج وہی عرب دنیا جو خود کو سٹیبلٹی، سیکیورٹی اور یونٹی کی مثال کہتی تھی، یمن میں آپس میں الجھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سعودی ایئر سٹرائکس، UAE شپمنٹس کی تباہی، وہیکلز اور لاجسٹک کا جلنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ انٹرنل کانفلکٹس،
पावर स्ट्रगल और ट्रस्ट डेफिसिट अब खुलकर सामने आ रहा है। ये कोई हादसा नहीं, ये कॉज एंड इफेक्ट है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मगर अल्लाह की गिरफ्त है कोई सुपर पावर अलायंस या वेल्थ नहीं बच सकती। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जो कौमें सेंचुरी प्लानिंग, सिक्योरिटी वॉल्स और मिलिट्री शील्ड्स पर भरोसा करती है मगर अल्लाह के कानून को भूल जाती है, इनका अंजाम बहुत भयानक होता है। फलस्तीन के वो लोग जो शहीद हो चुके हैं वो तो सुरखरू हो गए, और जो जिंदा है वो किसी न किसी तरह जिंदगी गुजार लेंगे, मगर वो हुक्मरान जो मजलूम को छोड़कर जालिम के गोद में जा बैठे, ट्रिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट दी, इनका हिसाब शायद इन जालिमों से भी ज्यादा सख्त होगा। ये अल्लाह का वादा है, ये डिवाइन जस्टिस है, और ये वो हकीकत है जिसे कोई डिनाई, कोई डिप्लोमेसी या प्रोपेगेंडा नहीं बदल सकता।